بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے رشتہ داروں میں تانابون میں 12 میل کے فاصلے پر رامپور ایک بستی میں ختنہ کی تقریب تھی۔ حضرت کو بھی بلایا گیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ریل گاڑی سے سفر کر رہے تھے۔ اس گاڑی میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے جاننے والے بھی تھے۔ پوچھا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ فلاں جگہ ختنہ کی تقریب میں جا رہا ہوں۔ ان صاحب نے بتایا کہ حضرت، وہاں تو وہ ساری رسومات ہیں جن کو آپ نے اصلاح الرسوم میں غلط قرار دیا ہے۔ حضرت نے ان سے تحقیق فرمائی کہ کیا یہ صحیح و یقینی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ تحقیقی بات ہے۔ اس پر حضرت رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا کہ رامپور میں فلاں صاحب کے باغ پر چلا جاؤں گا، اگر کوئی میرے متعلق پوچھے تو میرا پتہ نہ بتانا۔ ادھر تو یہ ہوا، اور ادھر جب رامپور میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بھی اس تقریب میں آ رہے ہیں، تو کچھ جوانوں نے ایک کمیٹی بنائی اور ایک پوسٹر تیار کیا کہ اس تقریب میں یہ خرافات ہے، پھر بھی اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ شرکت کر رہے ہیں۔ تیار کر کے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ ہم اس کو چسپاں کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، بلکہ جب وہ آ جائے اور شریک ہو جائے تب چسپاں کرنا۔ دیکھا، یہ بڑوں کا مشورہ تھا، بوڑھوں کی ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے شرکت نہیں کی، بلکہ اس باغ میں چلے گئے اور دوسری گاڑی سے باغ ہی سے واپس ہو گئے۔ اس تقریب میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہام پوری رحمہ اللہ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے شرکت فرمائی۔ اس پر لوگوں میں ہلچل ہوئی اور سوالات کیے گئے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو اس تقریب میں شرکت کی، مگر مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے شرکت کیوں نہیں کی؟ مولانا خلیل احمد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی، ہم نے فتوے پر عمل کیا اور مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے تقوی پر عمل کیا ہے۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمہ اللہ کو اپنا بڑا مانتے تھے، پھر بھی دیکھیے کہ مولانا نے اپنے سے زیادہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا مقام بتایا۔ کسی ایک نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے بھی پوچھ لیا کہ آپ نے تو اس تقریب میں شرکت فرمائی، مگر آپ کے شاگرد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے شرکت نہیں فرمائی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم عوام الناس کے حالات سے اتنا واقف نہیں جتنا حضرت تھانوی رحمہ اللہ واقف ہے۔ ہم کو علم نہیں تھا، اس لیے ہم نے شرکت کر لی۔ اگر ہم کو علم ہوتا ان خرافات کا تو بھی وہی کرتے جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ دیکھا، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے باوجود اس کے کہ استاذ ہے، اپنے شاگرد کی بات کو نہیں گرایا۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے بھی پوچھ لیا کہ وہ حضرات تو شریک ہوئے، آپ نے کیوں شرکت نہیں کی؟ تو فرمایا کہ بھائی، میں واپس رامپور سے آیا تو قرآن مجید کھولا تو سورہ نمل آئی، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا قصہ مذکور ہے کہ ایک جگہ ہدہد غائب تھا، پھر اس کو تلاش کرایا اور بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ پھر بلقیس اور اس کی قوم کا ذکر کیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ میرے واقعہ کی مثال ہے
کہ میں بھی ہدہد کی طرح غائب ہو گیا، اور ہدہد مشہور ہے کہ بے وقوف ہوتا ہے، ایسا ہی میں بھی کچھ بے وقوف ہوں، مگر ایک بات میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جیسے ہدہد تو ایک بات جانتا تھا مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے تھے، مگر اس سے ہدہد کی فضیلت ثابت نہیں ہو جاتی، اسی طرح میرے اکابر پر میری فضیلت ثابت نہیں ہو جاتی۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ جزاک اللہ۔